بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ جو ذو النورین کے لقب سے بھی جانے جاتے ہیں، غنی کا لقب بھی آپ کو ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ سے پیار، آپ کی شان میں کچھ حدیث مبارکہ آپ کو بتائیں گے جو ہمارے عثمان غنی کی شان میں۔ آپ نہایت ہی اچھے انسان تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جنت میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت۔ ترمذی شریف میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی رفیق و رفیقی فی الجنت عثمان۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے اور میرے رفیق جنت میں عثمان غنی ہیں۔ معلوم ہوا کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جنت میں اپنا رفیق ہونے کا شرف بخشا اور آپ کے جنتی ہونے کی بھی بشارت فرما دی۔ اس حدیث مبارکہ میں متعلقہ رفاقت میں خصوصیت پائی جاتی ہے کہ حالانکہ اور بھی خوش نصیب شخصیتیں ہیں اور جیسے اسراء کے موقع پر سیدنا عثمان غنی کی مالی قربانی، حضرت عبد الرحمن بن خباب فرماتے ہیں کہ جیسے اسراء کے موقع پر اسراء تنگی کو کہتے ہیں جو زمانہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو تیار فرمایا تھا، وہ زمانہ سخت تنگی کا تھا، اس لیے اس کا نام جیش اسراء ہو گیا، جو لشکر غزوہ تبوک کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مدد کا حکم فرما رہے تھے، پس حضرت عثمان اٹھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 100 اونٹ بما جھولوں اور کجاؤں کے خدا کی راہ میں پیش کروں گا۔ اس کے بعد پھر آپ نے لوگوں کو امداد کی توجہ دلائی تو حضرت عثمان پھر کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 200 اونٹ بما سامان کے اللہ کی راہ میں پیش کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لوگوں کو امداد کی طرف توجہ دلائی تو حضرت عثمان پھر کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حاضی ما اعلیٰ عثمان ما عامل بعد با حاضی، میں 300 اونٹ اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہوں بما سامان کے۔ یہ سب اونٹ ملا کر 600 اونٹ ہوئے۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترتے جاتے اور فرماتے جاتے، اب عثمان کو وہ چیز نقصان نہ پہنچائے گی جو اس کے بعد کریں گے، اب عثمان کو کوئی عمل کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا جو وہ بعد میں کریں گے، یعنی ان کی یہ نیکی ان کی تمام آئندہ برائیوں کا بھی کفارہ ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی کی شان ہے، کس طرح آپ نے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا اور بارگاہ رسالت مآب میں دیناروں کا ڈھیر۔ اور سیدنا عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن بن سمیرہ روایت کرتے ہیں کہ جیسے اسراء کے زمانے میں حضرت عثمان بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے۔ حضرت عثمان جیسے اسراء کی تیاری کے وقت بارگاہ رسالت میں 1000 دینار اپنے کرتک کی آستین میں بھر کر لائے اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود اقدس میں ڈال دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں دیناروں کو الٹ پلٹ کر دیکھتے رہے اور فرماتے جاتے تھے، آج کے بعد میرے عثمان کو کوئی غلطی کر بیٹھیں گے تو ان کو کچھ ضرور نہ پہنچے گا، یعنی عمل ان کے آئندہ اعمال کے لیے بھی معافی کا سبب ہے۔ یہ تھا حضرت عثمان غنی کی شان میں، اور بھی آپ کی شان میں حدیث مبارکہ ہیں، آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ اگلے حصے میں۔ شکریہ، السلام علیکم۔